آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات کیا بن رہے ہیں. حالات بدل رہے ہیں اور کلیسیا کسی بھی وقت ریپچر ہو جائے گی. میں تسلنیکیوں کے خط میں سے دیکھ رہا تھا, یہاں پہ لکھا ہے پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. کیا لکھا ہے؟ جاگتے اور ہوشیار رہیں. اور لکھا ہے کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں, جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. مگر ہم جو دن کے ہیں ہم ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں, کیونکہ وہ دن آنے والا ہے. میں جب اس کے متعلق سوچ رہا تھا تو اس کا سیکنڈ پیسج میں نے لیا, بک آف کولوسینس, کولوسیوں کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 2 آیت. بائبل مقدس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ خط جیل کے اندر لکھا گیا. کہاں پہ لکھا گیا؟ When Paul was in prison, he was persecuted. جب وہ چینز کے اندر بند تھا اور 2 سال کی کنفائنمنٹ تھی, 2 سال جیل کے اندر, اس نے یہ خط لکھا. اور یہ خط اس کلیسیا کو لکھا جس کلیسیا کو اس نے نہیں بنایا تھا. یہ خط ایک ایسی کلیسیا کو لکھا جو اس کے ایک ڈسائپل نے فارم کی تھی, اور اس کے اندر بہت ساری پرابلمز آ گئیں. اور یہ خط بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس خط کے اندر اس نے خدا کی الوہیت کے متعلق بتایا ہے. اس خط کے متعلق اس نے بتایا ہے who Jesus is. اس خط کے متعلق پہلے باب میں کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اس خط کے اندر کلیسیا کو ایک خاص بات بتا رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کے متعلق. he is sharing about that. اور اسی خط کے اندر خدا کے لوگوں کو خاص بتاتا ہے پرانی انسانیت کو اتار دو اور نئی انسانیت پہن لو. 4 ابواب ہیں, لیکن ان 4 ابواب کے اندر اتنی زیادہ تھیالوجی بھری ہے, اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ہم اس میں سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. کیونکہ جب تک پرانی انسانیت رہے گی اس وقت تک غصہ, غیبت, حسد, جھگڑا, پرانی انسانیت کے اندر یہ گندگی رہے گی. لیکن جب ہم مسیح یسوع کو پہن لیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یسوع کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرنا پڑتا ہے اور پھر دفن ہونا پڑتا ہے. جو مرتا نہیں اور دفن نہیں ہوتا وہ زندہ بھی نہیں ہو سکتا. سو بائبل کیا بتاتی ہے ہمیں؟ خداوند کا بندہ جب اس کلیسیا سے بات کرتا ہے بہت ساری خوبصورت باتیں ان کو لکھتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے جھوٹے نبی کھڑے ہو چکے ہیں. کیونکہ آج بہت ساری تعلیمات بھی ہیں انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر, بہت زیادہ. کئی دفعہ آپ بائبل کی تلاش کریں گے تو سب سے پہلے جو ویب سائٹ کھلتی ہے وہ ہے جیسس کرائسٹ لیٹر ڈے سینٹس, ان کی ویب سائٹ کھلتی ہے. انہوں نے شاید پیسہ اتنا دیا ہے کہ مورمنز کی بائبل, مورمنز کی ویب سائٹ سب سے پہلے کھلے گی. کیونکہ ڈیول یہ چاہتا ہے کہ ہم غلط تعلیم کو لیں. ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان باتوں سے بے بہرا رہیں جن کو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. آج ہم پرستش کر رہے تھے, گیت گا رہے تھے. Why we were singing? کیا ہے کہ کیوں ہم گیت گاتے ہیں؟ Why? Because we are hopeful people. ہمارے پاس لیونگ ہوپ ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارا دیس نہیں. ہم جانتے ہیں اس جہان میں 70 نہیں 80 نہیں آخر نو فیروی. ہمارا دیس کہاں پر ہے؟ خداوند کے پاس. جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم ہو. یسوع. یہ دنیا چاہے ہم کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, دبئی میں ہیں, پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, کسی جگہ گاؤں میں ہیں, شہروں میں ہیں, اچھے اپارٹمنٹس میں ہیں, کسی جگہ پر بھی ہیں. You are driving good cars or you don't have cars. You are walking. But it's just a time being. Soon we are going to leave all the passports, everything.
and we are going to face Jesus Christ. हमने खुदा उनको फेस करना है. सो उस कलीसिया को खुदा का बंदा क्या बात करता है? कहता है दुआ में मशगूल रहो. पहली बात दूसरी आयत में कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2 में कहता है दुआ में. मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था तो कितनी देर मैं इसी पे ठहरा रहा और मैं ये सोचता रहा हमारे शुगल क्या हैं, हम किन चीज़ों में मशगूल होते हैं? ऐबजोई में, बदगोई में, गीबत गोई में, दुनियादारी में. दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, दुनिया की तरह जी. उसके पास ये आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है? हम मशगूल होते हैं बिजनेस में. हम स्टेडफास्ट होते हैं कई और चीजों में जो दुनिया की हैं. ये शख्स वहां पे पहुंच गया, मैं क्यों नहीं हूं? हमारा मशगला कोई कुछ और है. और यही चीज पॉल कलीसिया को सिखाता है, और यही चीज मैं आज पीटर पॉल भी आपको यही सिखा रहा है. और वो क्या है कि इन चीजों में मशगूल ना हो जो आपको रैप्चर होने से जकड़ लेंगी, जो आपको आसमान पर उठाए जाने से रोक सकती हैं. नशा, हर किस्म की बदकारी, हर किस्म की नापाकी. डेविल की यह कोशिश है हमारा मशगला उन्हीं में ही रहे, हम उनसे छूट ना सकें. दुनियादारी की बातों में, बिजनेस में, अपने काम में. कई लोगों को मैं पूछता हूं कलाम पढ़ा, मौका मिला, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिला. टाइम तो आपको मिला था पर आपने खुदा के साथ नहीं गुजारा. कोई कहते हैं टाइम नहीं मिला. मैं हमेशा कहता हूं टाइम तो मिला था पर आपने खुदा के साथ गुजारा नहीं. अगर हम जिंदा हैं इसका मतलब है कि खुदा ने मुझे और आपको यह टाइम दिया है कि हम दुआ में वक्त गुजारें, हम परस्तिश करें. इसका मतलब है चलते फिरते उठते बैठते परस्तिश के मुतालिक, खुदा के मुतालिक, वी थिंक अबाउट दैट. हमारा मशगला ये है. हम मसरूफ इस चीज में. हम मसरूफ ये नहीं है चर्च खेलें. आज लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं. कुछ उधरों खींच लो, कुछ उधरों बुलाओ. आई नेवर कॉल देम. मैं कहता हूं खुदावन तू लोगों को लेकर जिनको कलाम सुनाना है. 2 लोग भी बैठे होंगे तो कलाम उसी तरह सुनाऊंगा. We are after those people who are hungry and thirsty. क्योंकि खुदावन ने मुझे और आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी. आज दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के उस्ताद खड़े हो गए. वो कहते हैं जी मैं ज्यादा अच्छा हूं, मेरे पास आओ, मैं ज्यादा कलाम सुनाता हूं. पासबान पुलपट का गलत इस्तेमाल करते हैं. वो पासबानी नहीं, ज्यादा सियासतदान हैं. सियासी तौर पर अपने पुलपट को, खुदा की खिदमत को इस्तेमाल करते हैं. पर एक ही चीज हमने डिसाइड की थी सिंस 1991, मैं और मेरी वाइफ ने. वी हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस. नो टर्निंग बैड, नो बिजनेस, कुछ ऐसा नहीं. यही काम करना है और इसी में ही मरना है. चाहे पाकिस्तान में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो या कनाडा में हो. वी हैव डिसाइडेड यही करना है और कुछ आंदा भी नहीं. We left everything. और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, पॉल क्या कहता है कलीसिया को, भाइयों लड़ाइयां च ना मसरूफ रहो. इस कलीसिया के अंदर झगड़े थे, इस कलीसिया के अंदर कबाहतें थी, इस कलीसिया के अंदर परेशानी थी. झूठे उस्ताद अपनी अपनी तालीमात, कोई कहता था यहूदी तालीमात को भी मानना चाहिए, कोई कहता था ये लिबास पहनना है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी. वो कहता है इनमें से बाहर निकलो और दुआ में मशगूल हो, दुआ में मसरूफ हो. आज घरों के अंदर बरकत क्यों नहीं है? कभी आपने नोटिस किया? क्योंकि बाइबल ये कहती है जिस घर में झगड़ा है वहां पे बरकत ठहर नहीं सकती. मियां बीवी, घर, दोस्ती, मुख्तलिफ जगहों पर आज ब्लेसिंग क्यों नहीं है? कलीसियाओं में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि झगड़े से भरी हुई हैं. और मैं बाइबल मुकद्दस में से इस बात को देख रहा था, हम में बर्दाश्त खत्म हो गई. हम बर्दाश्त नहीं करते और मोहब्बत के नारे लगाते हैं. खुदा मोहब्बत है. हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की. हम आयात को कोट करते हैं पर मोहब्बत दिखाते नहीं हैं. मोहब्बत छुपाने की नहीं, दिखाने की चीज है. हम गुरूर को दिखाते हैं जिसको हमें दबाना चाहिए. हम उन चीजों को बताते हैं एरोगेंट, खुद ही हम अपनी
اوپر لے کر آتے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ پال کیا کہتا ہے؟ دعا کرنے میں مشغول ہو. ویری امپورٹنٹ. میں جب اس کو انگلش میں دیکھ رہا تھا، لکھا ڈیووٹ یور سیلف ٹو پریئر. ڈیووشن اینڈ بینگ واچفل اینڈ تھینکفل. ایک ڈیووشن ہونی چاہیے، واچفل، ہر وقت غور سے دیکھتے رہو. اور پھر میں جب اس کو آگے دیکھ رہا تھا، ایز اے ہیومن ہم کتنی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، سولوشن ڈھونڈتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں. تو میں ان سے کئی دفعہ پوچھتا ہوں دعا کی. بس ایک میں پڑھ رہا تھا ایک اسٹڈی، تو اس میں لکھا تھا ایوریج پرسن 1 یا 2 منٹ دعا کرتا ہے. ایوریج. اور لکھا تھا پاسبان بھی میجورٹی 5 یا 10 منٹ دعا کرتے ہیں. اگر یہ حال خدا کے لوگوں کا ہے، ایلڈروں کا ہے، جتنے ڈیکنز ہیں یا پاسبانوں کا، یہ جن کو دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، کلام کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. If you cannot pray, how you can expect blessing? پادری حزقیل کہا کرتے تھے ہم دعا منگواتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. یہ جملہ ان کا میں نے کئی دفعہ سنا ان کے میسیجز میں. We don't spend time in prayer. کتنے لوگ ہیں، ڈونٹ آنسر می، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پریئر نائٹ کبھی اپنے گھر میں کی ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پریئر میٹنگ اپنے گھر میں کی ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائر سوچی کہ ہم دعا میں مشغول رہیں گے، ہم پارٹی میں مشغول رہتے ہیں، ہم دوستوں کو بلاتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ دوڑ میں ہیں، دعا کو بھول گئے. کئی دفعہ کہتے ہیں پریئر میٹنگ تو میں نے کئی دفعہ سنے، پائی صاحب چھوٹا جا کر دینا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. میں کہ یار رکھی کا دلی سے. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بریانی کھائیں، ہم اس لیے آئے کہ دعا کریں. 84 سال کی بیوہ دعا اور روزوں میں مشغول تھی اور ہیکل سے نہ ہٹتی تھی. What was the purpose? اور آج کلیسیا کو لکھا ہے بک آف ہیبرو چیپٹر 10 verse 25 میں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا. ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ. ہم جمع ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے، دنیا داری کے لیے. اچھی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے. ہم ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کے پروگرامز میں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ خدا نے ہمیں بخشا ہے. پر اس کا مین پرپس کیا ہونا چاہیے؟ Are you with me? کیا ہونا چاہیے؟ دعا. کیا ہونا چاہیے؟ دعا. سے دعا. مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کہ ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھیں، دعا کریں. آج جنگ کی خبریں ہم سنتے ہیں. میں کئی دفعہ میں روز اپڈیٹ لیتا ہوں، کیونکہ وہ اسرائیل از اے کلاک آف گاڈ. واٹس ہیپننگ؟ تو ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل کی پروفیسیز کا، ہم اس میں سے سیکھتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کیا آگے ہوگا؟ کیا ہی کہیں آرمگیڈن وہ جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ I always try to see. اور میں اپڈیٹ کرتا ہوں، پر میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں یار اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. کہیں زیادہ تو نہیں میں نے ٹائم دعا کے علاوہ دے دیا ہو کہ صرف خبریں ہی سنتے رہے. سو بائبل میں پال کہتا ہے دعا کرنے میں مشغول. ایک چیز ہے جس میں ڈیول آپ کو کبھی مشغول نہیں ہونے دے گا، آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، اور وہ دعا ہے. دعا میں نیند بھی آئے گی، دعا میں سستی بھی آئے گی، آپ گیت بھی گا لیں گے. Honestly, I tell you, you can sing but you cannot pray. کئی دفعہ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں in prayer you have to have words. Talk like کہ آپ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں. آنکھیں بند کرتے ہیں، کئی دفعہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں دعا کے لیے. پر وہ لوگ جو دعا میں چھکے ہوتے ہیں ان کے پاس لفظوں کا خزانہ ہوتا ہے. الفاظ، زندگی ختم ہو جائے گی، الفاظ ختم نہیں ہوں گے. سو دعا بہت ضروری ہے. اسی لیے پال کلیسیا کو کہتا ہے اگر دکھوں سے، مشکلات سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، پریشانیوں سے، قباحتوں سے بچنا چاہتے ہو تو سارا ٹائم دعا میں گزارو. اب دعا کا مطلب یہ نہیں کہ میں لمبی لمبی دعا کروں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کئیوں کو،
میسج کا موقع نہ ملے تو انہیں کہتے ہیں کھانے پہ دعا کروا لو. تو اے پادری کو او پادری صاحب جڑے نے وہ پھر کھانے تے اپنا پورا دعا چ میسج دے دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. ایک دفعہ ہم کسی کی ڈیتھ ہوئی, ہم -30 اور 35 تھا, انہوں نے کسی پاسٹر کو دعا کرنے کے لیے کہہ دیا. وہ میں کیا یار ہے تے مر گئے نے, سانو تے نہ مارو. دعا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, شارٹ پریئرز بھی ہیں, پر رہنا اس میں مشغول ہے. دعا یہ بھی تھی جو ڈاکو نے کی تھی, جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد کرنا. کتنی لمبی تھی, کتنے بڑے الفاظ پہ. نو, چھوٹی سی ایک لفظ کی دعا. پطرس نے کہا اے خداوند مجھے بچا, چھوٹی سی دعا. خداوند یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لی. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں دعا کے اندر بہت تھیالوجی ہو, بڑے بڑے ورڈ ہوں, مجھے دعا کرنی نہیں آتی. میں نے اپنے گرینڈ سن کو دیکھا کہ جب وہ چھوٹا سا ورڈ بولتا ہے, اے فار ایپل, ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ توتلی سی زبان میں کچھ بولتا ہے, اسی طرح خدا خوش ہوتا ہے جب میں اور آپ ٹوٹی پھوٹی زبان میں دعا کرتے ہیں. ہم ہنا کی مانند اپنا دل اس کے سامنے انٹھیل دیتے ہیں. Forget about all the big words, اردو ایڈوانس, انگلش ایڈوانس, forget about everything. آپ پنجابی میں کر سکتے ہیں, آپ انگلش میں کر سکتے ہیں, اردو میں, ہندی میں, کچھ بھی بول سکتے ہیں. آپ ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنی امی سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنا دکھ, داؤد اپنا دکھ بتاتا ہے, خداوند میں پریشان ہوں, میں دکھ میں ہوں, میرے دشمن ارد گرد آ گئے ہیں, مجھے بچا. تو اس طرح سے دعا کریں جو سچی دعا ہے, کیونکہ جو آرٹیفیشل دعا ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. جو سچی دعا ہے, جو فریسی اور ایک محصول لینے والے نے کی, وہ اس کی آرٹیفیشل تھی. میں دعائیں یکی بھی دینا, میں روزے بھی رکھنا, میں یہ بھی کرنا. اس کی دعا کیا تھی, میں تے بڑا گنہگار ہاں, مینوں تے آندا ہی نہیں جے کچھ, کیویں اتے دیکھنا ہے, کنج دعا کرنی. اور وہ دعا مقبول ہوئی. اور بائبل میں دعا کے میں نے جو خاص لکھا تھا, a devoted prayer is a characteristics. یہ ہماری دعا کا ایک جو شخص ہے جو ڈیووٹڈ ہے خدا کے ساتھ, دعا اس کی زندگی کا اسینشل پارٹ ہے. یہ اس سے جدا نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا مجھے دعا کا موقع نہیں ملا. گاڑی میں بیٹھ کے وہ سیدھا گانے نہیں لگائے گا کہ جی آسانی سے, گاڑی میں جاتے ہی اس کے میوزک بچے گا, اس کے جاتے ہی خداوند کے کلام وہ اپنی گاڑی کو فل کرے گا. میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں جو اپنی گاڑیوں میں سیکولر میوزک, میں کہتا ہوں یار فرشتیاں نو نہ ہندی گانے سنایا کرو. او بچارے تواڈے نال, خدا کے بائبل میں لکھا ہے خداوند کے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ. تو میں کہ ماں باپ دعا کر دے رہے. میں اپنے بچوں کو یہ کہتا تھا, میں کہ یار دیکھنا سی دعا کر کے فرشتے بھیجے نے تواڈے نال, تے مہربانی نہ انہاں نوں گانے نہ سنائیو, بھاویں انگریزی ہون تے بھاویں اردو. وہ رہیں گے کیونکہ خدا نے ہمیں یہ کہا ہے, کیونکہ وہ بچائیں گے. بیکاز وی ہیو ڈیڈیکیٹڈ. ہیکل کے اندر جو برتن مخصوص ہو جاتے تھے پھر انہیں اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو ہم آواز جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو, پر اگر کبھی ادھر بینڈ بدلنے کبھی ادھر بدلیں تو اس سے انوائنٹنگ نہیں آئے گی. برکت کس سے ہے, ایک طرف یا تو گرم ہو جا یا تو سرد ہو جا. نیم گرم کو میں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. سو پال کہتا ہے دعا میں مشغول رہو. سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ان دنوں جب ہم بہت زیادہ دنیا کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہے, کتنے دکھ ہیں. بائبل میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. تو ہمیں دعا میں مشغول رہنا ہے. پریئر ود پرسسٹنس, ود ڈیووشن. مشغول ہو جائیں. اپنی دنیا داری کی چیزیں, پریشانی کی چیزیں, دکھ کی چیزیں کبھی بھی آتی ہیں, انہیں کہیں دعا ہے جو ان سب چیزوں کا حل ہے. مجھے نہیں پتا پیسے کہاں سے آئیں گے, مجھے نہیں پتا ہیلنگ کہاں سے آئے گی, پر میں اس کو جانتا ہوں جس کے ہاتھ میں
सब कुछ है, जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है, चाहे वो शिफा की ज़रूरत में है, पैसे की सूरत में है, किसी भी सूरत में है। पर कैसे आएगी? दुआ। और यही चीज़ है जिसमें हम बहुत, कलीसिया बल्कि पूरी दुनिया दुआ में कमज़ोर है। हम बहुत कुछ करते हैं पर दुआ नहीं करते। इसलिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में दुआ का मज़बा कायम करें, दुआ में मशगूल हो जाएं। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अपने आप को तैयार करें, एक कलीसिया बन के, जलाली कलीसिया। हाँ, अगर आपको मौका मिलता है, दुआ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खुदावंद ने यहाँ पे बताया, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद हो। कहता है दुआ में क्या करना है? शुक्रगुजारी। ठीक है, शुक्रगुजारी में उसमें बेदार हो। फिर कहता है और साथ हमारे लिए भी दुआ करो। फिर हमें दूसरे मिशनरीज के लिए दुआ करनी है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू हेडिंग्स कि क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। हमारे लिए दुआ करो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, उन मिशनरीज के लिए भी दुआ करो। फिर कहता है हम पर कलाम का दरवाज़ा खुला हो। इस बात के लिए दुआ करो कि खुदावंद ने ये डोर्स हैं वो कभी हमारे लिए बंद ना हो। जेल में ये कह रहा है बंद, वो कह रहा है। फिर कह रहा है और मसीह के भेद को बयान कर सकूं। किस चीज के लिए दुआ करवा रहा है कलीसिया से? इसके सबब से कैद हूं और मसीह के भेद को बयान कर सकूं। हम कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, पर मैं कहता हूं उसको बयान करना ही बड़ा मुश्किल है। मसीह को, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। पौल खुद कहता है मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं यीशु को बयान कर सकूं इन लोगों में। सो मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, आओ हम सब मिलकर दुआ में झुके।